اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن عباس کے غلام قریب نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی کہ آپ ایک رات ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں سوئے۔ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی خالہ تھیں۔ آپ نے بیان کیا کہ میں بستر کے عرض میں لیٹ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی بیوی اس کے طول میں لیٹے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے، حتیٰ کہ آدھی رات ہوئی یا اس سے تھوڑی دیر پہلے یا بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو کر بیٹھ گئے اور چہرے سے نیند کے خمار کو اپنے دونوں ہاتھوں سے دور کرنے لگے۔ پھر سورہ آل عمران کے آخر کی 10 آیتیں پڑھیں۔ اس کے بعد پانی کی ایک مشک کے پاس گئے جو لٹک رہی تھی، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھی طرح وضو کیا، پھر کھڑے ہو کر نماز شروع کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں بھی اٹھا اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا میں نے بھی کیا، اور پھر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں کھڑا ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا داہنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرے داہنے کان کو پکڑ کر اسے اپنے ہاتھ سے مروڑنے لگے۔ پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر 2 رکعت 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 پڑھی۔ اس کے بعد 1 رکعت وتر پڑھا اور لیٹ گئے۔ جب مؤذن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ اٹھے اور 2 ہلکی رکعتیں پڑھ کر باہر نماز فجر کے لیے تشریف لے گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1198۔ آمش نے بیان کیا، ان سے ابراہیم نے، ان سے علقمہ اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے ہوتے اور ہم سلام کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جواب دیتے تھے۔ جب ہم نجاشی کے یہاں سے واپس ہوئے تو ہم نے پہلے کی طرح ہی نماز میں سلام کیا، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب نہیں دیا، بلکہ نماز سے فارغ ہو کر فرمایا کہ نماز میں آدمی کو فرصت کہاں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1199۔ ابو عمر بن سعد بن ابی ایاز شیبانی نے بتایا کہ مجھ سے زید بن ارقم نے بتلایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں نماز پڑھنے میں باتیں کر لیا کرتے تھے، کوئی بھی اپنے قریب کے نمازی سے اپنی ضرورت بیان کر دیتا۔ پھر آیت حافظ اللہ الصلاۃ اتری اور ہمیں نماز میں خاموش رہنے کا حکم ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1200۔ عبد العزیز بن ابی حازم نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ ابو حازم سلمہ بن دینار نے اور ان سے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو عمر بن عوف قبا کے لوگوں میں صلح کروانے تشریف لائے، اور جب نماز کا وقت ہو گیا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اب تک نہیں تشریف لائے، اس لیے اب آپ نماز پڑھائیے۔ انہوں نے فرمایا اچھا، اگر تمہاری خواہش ہے تو میں پڑھا دیتا ہوں۔ خیر، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر کہی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور نماز شروع کی۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفوں میں سے گزرتے ہوئے پہلی صف تک پہنچ گئے۔ لوگوں نے ہاتھ پر ہاتھ بجانا شروع کیا۔ سہل نے کہا کہ جانتے ہو تالیاں بجانا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں کسی کی طرف بھی دھیان نہیں کیا کرتے تھے، لیکن جب لوگوں نے زیادہ تالیاں بجائیں تو آپ متوجہ ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صف میں موجود ہیں۔
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارے سے انہیں اپنی جگہ رکنے کے لیے کہا۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر کیا اور الٹے پاؤں پیچھے آگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1201۔ ابو وائل نے بیان کیا، ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم پہلے نماز میں یوں کہا کرتے تھے، فلاں پر سلام، اور اپنے نام لیتے تھے اور آپس میں ایک شخص دوسرے کو سلام کر لیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر فرمایا، اس طرح کہا کرو۔ ترجمہ یعنی ساری تحیات، بندگیاں اور کوششیں اور اچھی باتیں خاص اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہوں، ہم پر سلام ہو اور اللہ کے سب نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اگر تم نے یہ پڑھ لیا تو گویا اللہ کے ان تمام صالح بندوں پر سلام پہنچا دیا جو آسمان اور زمین میں ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1202۔ زہری نے بیان کیا، ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز میں اگر کوئی بات پیش آ جائے تو مردوں کو سبحان اللہ کہنا اور عورتوں کو ہاتھ پر ہاتھ مار کر یعنی تالی بجا کر امام کو اطلاع دینی چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1203۔ یحییٰ بلخی نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو وکی نے خبر دی، انہیں سفیان ثوری نے، انہیں ابو حازم سلمہ بن دینار نے اور انہیں سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ کہنا مردوں کے لیے ہے اور عورتوں کے لیے تالی بجانا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1204۔ زہری نے بیان کیا کہ مجھے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ پیر کے روز مسلمان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کا پردہ ہٹائے ہوئے دکھائی دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ صف باندھے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھل کر مسکرائے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹے۔ انہوں نے سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائیں گے، اور مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اس درجہ خوش ہوئے کہ نماز ہی توڑ ڈالنے کا ارادہ کر لیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے ہدایت کی کہ نماز پوری کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ ڈال دیا اور حجرے میں تشریف لے گئے۔ پھر اس دن آپ نے انتقال فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1205۔